Assalamu alaikum and good morning and welcome you all guys in the lecture of the series of the epidemiology subjects. آج کے لیکچر میں جو پریویس لیکچر جو ہم نے پبلک ہیلتھ سرویلنس جو پڑھا تھا، پبلک ہیلتھ سرویلنس کی ڈیفینیشنز اور پبلک ہیلتھ سرویلنس کی ٹائپس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی تھی. آج ہم پڑھتے ہیں واٹ از دی پرپز آف دی پبلک ہیلتھ سرویلنس. پبلک ہیلتھ سرویلنس کی پراپرٹیز اور پرپز کیا ہیں. The purpose or the aims of public health surveillance. کہ پبلک ہیلتھ سرویلنس ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا پرپزز ہوتے ہیں. دی فرسٹ ون، پبلک ہیلتھ سرویلنس جو ہم کیا جاتا ہے اس میں ہم میجر کرتے ہیں BOD. جب بھی پبلک ہیلتھ سرویلنس کی جاتی ہے وہ BOD کو اسپیشلی جو ہے نا میجر کرتے ہیں. BOD ہے کیا؟ BOD از دا برڈن آف ڈیزیز. برڈن آف ڈیزیز کو سرویلنس کی جاتی ہے کہ آیا اس خاص کمیونٹی میں کون سی ٹائپس کی ڈیزیز کی جو ہے نا برڈن بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے برڈن آف ڈیزیز 3 قسم کی ہے. ایک ہے سنگل برڈن، ایک کہتے ہیں سنگل برڈن. اوکے، سنگل برڈن میں یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہوگا یا پھر کمیونیکیبل ڈیزیز ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ڈیزیز کی آپ سرویلنس کرتے ہیں، کمیونیکیبل ڈیزیز کی یا نان کمیونیکیبل. ویسے سرویلنس سسٹم جو زیادہ تر جو ہے نا کمیونیکیبل ڈیزیز کی جاتی ہے، لیکن آج کل نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بھی کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ برڈن ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبل برڈن. ڈبل برڈن میں دس از دی نان کمیونیکیبل ڈیزیز پلس کمیونیکیبل ڈیزیز کی بھی آپ سرویلنس کرتے ہیں. دونوں کی جو ہے نا نمبرز اور فریکوینسیز کو آپ میجر کرتے ہیں. دی تھرڈ ون از دی ٹرپل برڈن. ٹرپل برڈن میں کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیز پلس نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اور آج کل جو نیا جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں انجریز ریلیٹڈ ڈیزیزز. انجریز ریلیٹڈ ڈیزیزز اور یو کین سے ایونٹ. اب انجریز ریلیٹڈ ایونٹس میں کیا ہو سکتے ہیں؟ RTA، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس، ڈیزاسٹر آ جائیں جیسے کہ فلڈ آ جائے، فلڈ، ارتھ کوئکس، یہ سارے ڈیزاسٹرز میں آتے ہیں اور اس میں بھی لازمی باتیں انجریز ہوتی ہے. اینڈ دی لاسٹ ون از دا بم بلاسٹ کیا ہے. تو RTA، ڈیزاسٹر، بم بلاسٹ، دیز آر دی انجریز ریلیٹڈ ڈیزیزز آر دی ایونٹ. سو دی فرسٹ ون پبلک ہیلتھ سرویلنس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کا فرسٹ پرپز یہ ہے کہ برڈن آف ڈیزیز کو میجر کرنا ہے. تو ناؤ دی سیکنڈ ون از دی monitor the occurrence of the disease. occurrence of disease. اب occurrence of the disease، جو ڈیزیز کی occurrence ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈیزیز کس طریقے سے پھیل رہا ہے. تو فرسٹ ور آپ اس کو یاد رکھنا ہے پار کے لحاظ سے، PAR، پار. Now what is the PAR؟ دی فرسٹ آف ڈیزیز کی occurrence آپ نے P سے دیکھنا ہے پیٹرن آف occurrence. پیٹرن آف occurrence کو میجر کرنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ اگین TPP. آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیزیز کی جو occurrence ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹائم. فرسٹ آف T سے ٹائم، P سے پلیس اور P سے پرسن اور پاپولیشن. ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزیز آپ کو پتہ ہے جیسے اپر تھروٹ انفیکشنز کی آؤٹ بریک زیادہ تر جو ہے نا وہ ونٹر سیزن میں ہوتی ہے. ویکٹر بورن ڈیزیز رینی ویدر میں زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ڈائریا، ڈائسنٹری جو ہے نا وہ سمر سیزن میں زیادہ ہوتی ہے. سو دس از دی ٹائم کے لحاظ سے. ناؤ دی پلیس آپ دیکھتے ہیں کہ جو رورل ایریاز ہیں اس میں جو ہے نا انفیکشس ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے، اور اربن ایریا میں کیا کہتے ہیں نان انفیکشس ڈیزیز اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے. ڈائبیٹک ہو گیا یا اسٹروک ہو گیا، ہائپر ٹینشن ہو گیا، از اے مور کامن ان دا اربن ایریا
as compared to the rural areas. So this is the place کے لحاظ سے. Now the second one is the person or populations. You know very well the upper throat infection, diarrhea, dysentery is more common in the children's under the 5 years of the age of the children's, and you know very well that the sexual transmitted infection is the more common in the 15 to 20 years of the age of the people, and then the non-communicable diseases that like hypertension, stroke, and the ischemic heart disease is the more common in the elder population, in the aging population. So the pattern of the occurrence of the disease according to the time, place, person, you should be measures, and you will do in the surveillance system. Now A is for the agent. اکرنس آف ڈیزیز کے لیے ایجنٹ کا فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اینڈ یو ول کین فائنڈ آؤٹ بائی دی سرویلنس. ایجنٹ 3 ٹائپس کی ہو سکتی ہے, وائرل اینڈ دی بیکٹیریل, اوکے, اینڈ دی تھرڈ ون از دا پروٹوزوا اور پیراسائٹس, اوکے. سو دیز آر دی ایجنٹس. یہ ایجنٹس ہو سکتے ہیں وائرل. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جتنی بھی انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے وہ زیادہ تر وائرل ہوتی ہے. اینڈ دین دی سیکنڈ ون از دا بیکٹیریل. وائرل جیسے لائک اے کووڈ, سارس, اوکے, اینڈ دی بیکٹیریل از اے مور کامن ٹیوبرکلوسس, ٹائفائڈ ٹائپ, hepatitis A and D, these are the bacteria. This is a viral, but it's a type of A and B. And the typhoid and the cholera, dysentery and the diarrhea is a more common is a bacterial. And protozoal جو parasital disease ہوتی ہے, protozoal جیسے انٹیبیبا ہسٹولائٹیکا ڈائسنٹری ہو گئی, یا پھر جتنے بھی ملیریا ہو گیا, ملیریا از اے پیراسائٹ. سو دیز آر دی, یا تو ان کا پروٹوزول یا پیراسائٹل ہو سکتی ہے, بیکٹیریل ہو سکتا ہے, یا وائرل ہو سکتا ہے. دین یو کین find out the occurrence of the disease according to the agent. Now the R is for the risk factors. You should be find out the occurrence of diseases in the risk factor. For the risk factor, you should go find out the Brain's CP. Now what is the Brain's CP? یہ آپ نے risk factor کے لحاظ سے Brain's CP کو یاد رکھنا ہے. Brain's CP سے B is for the biological رسک فیکٹرز ہو سکتا ہے. اینڈ بایولوجیکل رسک فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا ایجنٹ میں, وائرل بھی ہو سکتی ہے, بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے, یا میں بھی پروٹوزول ہو سکتا ہے. سیکنڈ رسک فیکٹر کیا ہو سکتی ہے, آر فار دی ریڈیشن, اوکے, ریڈیشن. if the pupils are any particular community or the group of the people or they are exposed to a particular radiations, تو ان کے اندر مختلف قسم کی کینسر کی ڈیزیزز زیادہ ہو سکتی ہیں. ریڈیشن جیسے کہ آج ہمیں پتہ چل کیسے گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس سے اوزون گیس کی جو لیئرز ہے ان کے اندر ڈپلیشن ہو رہی ہے, ہولز ان کے جو ہے نا لارجر سائز ہوتے جا رہے ہیں. تو جو اوزونس کی لیئرز ہے جو الٹرا وائلٹ ریز کو جو فلٹر کر کے پھر گراؤنڈ لیول پہ لے کے آتے تھے, تو وہ ان کی فلٹریشن نہیں ہو رہی ہے, تو ڈائریکٹلی جو ہے نا گراؤنڈ لیول پہ آ رہی ہے. تو pupils are more affecting by the skin type of the cancers or the respiratory type of the disease due to the radiations, okay, of the ultraviolet rays. And the E for the environmental تو آپ کو پتہ ہے is the climate change کی بڑی باتیں ہو رہی ہے. climate change, air pollution, okay, and water pollution, H2O pollution. جیسے ہمارے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہے, جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ونٹر سیزن میں جو ہے نا فوگ کنورٹ ہو جاتا ہے اسموک کے اندر, اینڈ دی اسموک آر موسٹلی از کازنگ دی upper respiratory tract infection, which is quite much is higher nowadays in the whole Pakistan, especially in the Lahore and then in the upper Punjab. Okay, and the E and N is for the nutritional factor. اب نیوٹریشنل رسک فیکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ نیوٹریشنل رسک فیکٹر ہو سکتی ہے میل نیوٹریشن. اگر آپ نے کوئی بھی نیوٹرینٹ اگر آپ نے کم لیا تو وہ کیا ہوگا, انڈر ویٹ کر دے گا بچوں کو. اینڈ دی سیکنڈ ون از اگر زیادہ لے لیا تو اوبیسٹی یا
اوور ویٹ کاز کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر جو انڈر دی 5 ایئرس بچوں کے اندر جو ہے نا اسٹنٹنگ اور انڈر ویٹ مراسمس کواشیکور از اے کوائٹ مچ common in the rural area of the Sindh and the southern Punjab, and even though in the Balochistan, and the obesity is a more common in the urban area children's, کیونکہ وہاں پر وہ ایک تو ان کی سوشو اکنامک اچھی ہوتی ہے, دوسری آؤٹنگ ہوتی ہے, اینڈ دین دے آر یوزنگ دی موسٹلی آر دی جنک فوڈ, اور زیادہ تر برگرز اور جو ہے نا ہائی ڈینسٹی فوڈ کا جو ہے نا یوز زیادہ کیا جاتا ہے, تو اس لیے بچے زیادہ تر اوور ویٹ یا اوبیسٹی میں چلے جاتے ہیں. اینڈ دین دی این از ہو گیا, اینڈ سی پی, سی از فار دی کیمیکل رسک فیکٹرز. کیمیکل رسک فیکٹرز کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کی ڈیزیز ہو سکتی ہے جو آپ سرویلنس سسٹم کے ذریعے سے کیپچر کر سکتے ہیں ڈیٹا. مثال کے طور پر جو لوگ جو ہے نا آٹو موبائل میکینک جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سلفر ڈائی آکسائڈ سے زیادہ ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں, یا پیٹرول یا ڈیزل کی جو کیمیکل سے زیادہ ایکسپوز ہو رہتے ہیں تو ان کو پرٹیکولر ٹائپ کی ڈیزیز بھی ہوتی ہے, اینڈ اسکن ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. سو اینڈ دین دی اندر کیمیکلس جو پینٹر ہوتے ہیں, کارپینٹر ہوتے ہیں, تو وہ بھی مختلف قسم کی کیمیکل سے ایکسپوز ہوتے ہیں, اسپیشلی جو لوگ آئل فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آئل جو ہے نا ان کو ایکسپلوژن کی جاتی ہے, تو وہ بھی مختلف قسم کے جو آئل سے جو کیمیکل نکل رہے ہیں, کاربن مونو آکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس, سلفر ڈائی آکسائڈ جو نکل رہے ہیں, وہ کیمیکل جو ہے نا اس ایریا میں زیادہ ایئر کے اندر جو ہے نا وہ مکس اپ ہو جاتی ہے. تو maybe the peoples which are working in the oil field, they are more exposing to the chemical which has been explosion during the digging of the any oil field. Okay, so and P is for the physical risk factors بھی ہو سکتے ہیں. physical risk factors ایسے ہوتے ہیں جو لوگ جو کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کنسٹرکشن میں جو ورکرز کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ہیوی مشینری جو ہے نا یوز ہوتی ہے جس میں وہ وائبریشن کے جو ہے نا سے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وائبریشن سے ایکسپوز ہونے سے تو ان کو مختلف قسم کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو فٹیگ سنڈروم, مسکولر فٹیگ سنڈروم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پرٹیکولر جو ہے نا وہ وائبریشن سے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین دی فزیکل میں جو ہے نا پرٹیکولر جو اسٹریس سے کوئی بھی وزن اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا وہ وزن کی وجہ سے ان کو شیاٹیکا, بیک پین وہ ہو سکتی ہے. دس از اگین از دا فزیکل جو ہے نا ان کو اسٹریس مسلس پہ پڑ رہے ہیں تو مختلف قسم کی ڈیزیز ہو سکتی ہے. سو دیز آر دی رسک فیکٹرز یو کین کیلکولیٹ, یو کین میجر بائی دی ان دی اکرنس. یہ ساری جو رسک فیکٹرز ہیں جو پار کے لحاظ سے تو یہ اکرنس آف ڈیزیز جو ہے نا کرتی ہے. اینڈ یو ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اور دی ایپیڈیمیولوجسٹ یو شوڈ conduct a survey regularly, continuously way to find out these are the risk factors. Now you can monitor and supervise the other one of diseases. Okay, frequency. اب ڈیزیزز, ایک تو آپ نے ڈیزیز کی اکرنس کی, دوسری آپ نے ڈیزیزز کو اگین کرنا ہے. جیسے ہم نے برڈن آف ڈیزیز کیا تھا اس میں تو ہم نے سنگل برڈن, ڈبل برڈن, اس میں ٹائم, پلیس اور پرسن کے لحاظ سے دیکھنی ہے کہ ڈیزیز کی فریکوینسی کس خاص ایریا میں بڑھ رہی ہے, کس ٹائم پہ. ٹائم کو ہم نے ڈسکس کیا بڑے ڈیٹیل کے ساتھ. پلیس اینڈ پرسن کے لحاظ سے آپ نے مانیٹر کرنا ہے, سپروائز کرنا ہے ڈیزیز کی فریکوینسی کو اکارڈنگ ٹو دی ٹائم, پلیس اینڈ پرسن کو. لاسٹ میں آپ کیا کریں گے, وین یو مانیٹر اکرنس اور ڈیزیزز دین واٹس یو ول ڈو, ڈیفینیٹلی یو ول میک دی ان دا پبلک ہیلتھ سرویلنس یو ول میک دی واٹس یو ول میک دی 3 Ps. آپ کیا بنائیں گے, 3 Ps بنائیں گے. اور اس 3 Ps کا کام کیا ہے. تو فورتھ فیز میں جو آپ نے ہم نے بتایا کہ مانیٹر اینڈ سپروائز دی ڈیزیز فریکوینسی چینجز کو آپ نے میجر کرنا ہے ٹائم, پلیس اور پرسن کے لحاظ سے. آفٹر دی مانیٹرنگ آف دی اکرنس آف دی ڈیزیز اینڈ دی مانیٹرنگ اینڈ سپروائزنگ دی ڈیزیز فریکوینسی چینجز, دین یو ول میک دی 3 Ps. اور وہ 3 Ps کیا ہیں
کیا بنائیں گے 3 P's. The first one, you will prioritize the disease or occurrence of the disease. Second one, you will make the program, and the third one is the planning. 3 P's بنائیں گے, program and then the planning and then the prioritizing. تو prioritize جو آپ کرو گے, again you will keep in the 3 M's کے لحاظ سے آپ prioritizing کریں گے, اور وہ کیا, منی کے لحاظ سے according your resources, and the main HR کے لحاظ سے, اس کا مطلب ہے فائنینس کے لحاظ سے آپ نے کرنا ہے, اور اس کو HR کے لحاظ سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد مٹیریل کے لحاظ سے, M سے مٹیریل از اے لاجسٹک اکارڈنگ ٹو دی ٹائپ, وہ ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے, لاجسٹک کے لحاظ سے, کہ اکوپمنٹ کے لحاظ سے. تو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. سرویلنس سسٹم جب کریں گے تو لازمی ہے فرسٹ آف آل یو شوڈ گو ٹو میک دی پرائرٹائزیشن آپ نے 3 M's کے لحاظ سے کرنی ہے, اکارڈنگ یور ریسورسز, دی منی ریسورسز, اینڈ اکارڈنگ ٹو دی مین ریسورسز, اینڈ اکارڈنگ ٹو دی مٹیریل ریسورسز. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی ڈیزیز جو سرویلنس سسٹم میں نکل کے آئی ہے, سپوز ڈائریا کے 2000 ایک کمیونٹی اے ہے, اس کے اندر 2000 بچے نکل کے آئے انڈر دی 5 ایئرس ڈائریا کی وجہ سے, اور آپ نے دیکھے کہ 10 کیسز نکل کے آئے ہیں, 10 کیسز نکل کے آئے ہیں وہ ہیپیٹک کینسر کے, اور آپ کے پاس صرف جو ہے نا 2 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 لاکھ روپے ہیں, یا چلو 20 لاکھ لگا لو, 20 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس ریسورسز منی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2000 بچے جو ہے نا, یا 20,000 بچے جو ہے نا یہ ڈائریا کی وجہ سے آ رہے ہیں, اور میرے پاس صرف 2 لاکھ یا 20 لاکھ روپے ہیں, اور ہیپیٹائٹک کینسر کے جو ہے نا وہ 10 کیسز آئے ہیں, اور یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے بغیر ان کی اس اسٹیج میں آئے ہیں ان کو کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہی اس کا حل ہے. اور یہ جو ڈائریا کے 2000 بچے ہیں ان کو صرف ORS دیا جائے, یا ان کو پیور واٹر سپلائی دی جائے, یا وہاں پر واٹر سپلائی کی ایک پلانٹ لگایا جائے, پیوریفیکیشن کی پلانٹ لگائی جائے, تو یہ 2000 کیسز بچوں کے جو ہے نا بچ سکتے ہیں 2 لاکھ کی منیمم ریسورسز کے لحاظ سے. ایک واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگا دی جائے, اور پھر ان کو ORS جو ہے نا سپلائی کی جائے اس کمیونٹی کے اندر. تو آپ یہ 2 سے 20 لاکھ میں جو ہے نا وہاں سے 2000 بچوں کو اموات سے بچا سکتے ہیں ڈائریا سے, اور فیوچر میں بھی یہ ڈائریا کے کیسز کم ہوں گے. اور آپ دیکھیں 10 کیسز اس کمیونٹی کے اندر آئے ہیں ہیپیٹک کینسر کے, 5 سے 10, اور وہ اس اسٹیج میں آئے کہ ان کا لیور ٹرانسپلانٹ کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہ منیمم 40 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ میں ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کیا جائے تو وہ بھی 10 لاکھ جو ہے نا منیمم ریسورسز اس کی 10 سے 20 لاکھ روپیز لگ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 10 کیسز کو یہ پیسے میں یہاں پر لگا دو, اور اس میں پھر اگین سروائیول بھی کم ہے, اور یہ جو لیور کینسر ہے اور یہ زیادہ تر ایج پاپولیشن کے اندر ہے, تو ان کی جو سروائیول پروگنوسس بھی کم ہے. اور یہ جو بچے 2000 بچے ہیں یہ آگے جا کے کتنا پروڈکٹیو ایج دیں گے, پروڈکٹیو ایئرس دیں گے اسی پرٹیکولر کمیونٹی کو. سو یو شوڈ بی پرائرٹائز according to your resources, according to your manpower, and according to your material resources. Then you will make the program. So once you will make the program, you will make the program of the health 3 P's کے لحاظ سے بنائیں گے پروگرامز. کیا کہیں, پریونشن کا پروگرام بنائیں گے, پروٹیکشن کا پروگرام بنائیں گے, اینڈ دین دی پروموشن کا پروگرام بنائیں گے. Then what you will do by this one is the give the awareness آپ ان کی انکریز کر سکتے ہیں, نالج انکریز کر سکتے ہیں, اینڈ دین ان کو امپاور کر سکتے ہیں with their own participation. ہیلتھ پروموشن, ہیلتھ پروٹیکشن اور ہیلتھ پریونشن کی جو ہے نا ان کو
آپ نے کاؤنسلنگ دینی ہے، ان کو سیشن دینی ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے. سپوز دی ڈائریا اینڈ ڈائسنٹری از اے مور کامن ان پرٹیکولر اے کمیونٹی، تو وہاں کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو آپ نے اویئرنیس پروگرام دینا ہے اباؤٹ دی ہوم میڈ ORS بنانے کے لیے، اور ان کو بتانا ہے کہ ویکسینیشن اپنی پراپرلی کرائیں، ان کو بتایا ہے کہ پراپرلی کوک کرنا ہے اور ہائیجینک کا کیئر کرنا ہے وائل ان دا ایٹ دی ٹائم آف دی کوکنگ، پراپرلی کوک کرنا ہے اور ہائیجینک کیئر کے ساتھ آپ نے کوکنگ کرنی ہے. دین یو کین پریونٹ دیز آل دی diseases which are related with the GIT related, and then you will make the plan, okay, planning for the prevention and controlling. Suppose this کہ آپ نے یہ پلان کرنا ہے، آپ نے دیکھا کسی سرویلنس سسٹم میں کہ کمیونٹی اے کے اندر جو ہے نا ملیریا کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. سو واٹس یو ول ڈو، یو ول میک دی پلان فار دی پریونشن اینڈ دی کنٹرولنگ آف دی ملیریا اور دی ملیریا فار دی دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی اے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر فیویگیشن کرنی ہے، پونڈس جہاں پہ پانی جمع ہے وہاں پر جو ہے نا آپ نے کیروسن آئل کی اسپرے کرنی ہے، DD پاؤڈر کی جو اوپن ڈرینیج ہے اس میں DD پاؤڈر کی جو ہے نا اسپرے کرنا ہے. اینڈ دین دی نیٹ انسیکٹیسائڈ نیٹ جو ہے نا وہ آپ نے لوگوں کو دینی ہے کہ تاکہ وہ اوپن پلیسز میں رات کو سوتے ہیں تو نیٹ کے اندر سوئیں تو تاکہ ملیریا اور ویکٹر بورن ڈیزیز سے بچ سکے. اینڈ دی سیکنڈ ون از دی ملیریا پروفائلیسس، جو بیسیکون جو ہے ٹیبلٹ دینی ہے ویکلی جہاں پہ ملیریا کی پریولنس زیادہ ہے. اینڈ دی سیکنڈ اینڈ ادر ٹائپس آف دی کنٹرولنگ میجرس آف دی، آپ نے فل سلیوز کے جو ہے نا کپڑے پہننے ہیں ایٹ دی ایوننگ ٹائمنگ پہ جب واک پہ جائیں جہاں پہ ملیریا کی پریولنس زیادہ ہے. اینڈ دی سیکنڈ ون اینڈ دی ادر ون از دی، آپ نے ریپلنٹ جو ہے نا مطلب لوشنز یا ہینڈ میڈ یا بینڈ جو رسٹ بینڈ جو ہے نا پہننے ہیں جس میں جو ہے نا آپ کے ماسکیٹوز آپ کے قریب نہ آئیں. سو ان دا لاسٹ ون آف دی سرویلنس سسٹم آپ لاسٹ میں کیا کریں گے، ایولویٹ کریں گے. لاسٹ میں جب آپ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو سرویلنس سسٹم کی جو لاسٹ جو ڈیٹا ہے جب اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو پائڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، پلاننگ، امپلیمنٹیشنز اینڈ دین دی ڈیسیشن میکنگ اینڈ دی لاسٹ یو ول گوز ٹو ایولویٹ. تو ایولویٹ آپ کس کا کرو گے، ایولویٹ آپ کرو گے پبلک ہیلتھ پریکٹسز کا. جو پبلک ہیلتھ پریکٹسز جو آپ نے پریونشن اور کنٹرولنگ میجر بنائی ہے اس کو آپ نے ایولویٹ کرنا ہے. جو پریونشن اور کنٹرولنگ جو میجرز آپ نے بنائے تھے، اپلائی کیے تھے، جو آپ نے پریونٹیو اور کنٹرولنگ میجر اپلائی کیے تھے، تو آپ نے دیکھنا ہے ایولویٹ کس میتھڈ پہ ایولویٹ کرتے ہیں. تو ایولویٹ آپ نے کرنا ہے کہ نمبر آف دی کیسز، نمبر آف دی ڈیزیز اکرنس جو ہے نا، ڈیزیز اکرنس وہ کم ہو گئی ہے اور ڈیزیز کا برڈن کم ہو گیا ہے. برڈن، ڈیزیز کی برڈن کم ہو گئی ہے، مطلب نمبر آف دی کیسز. اور اکرنس کیسے کم ہو رہی ہے، انسیڈنس کیسز کم ہو رہے ہیں. برڈن کیسے کم ہو رہی ہے، پریولنس کم ہو رہی ہے، اس ڈیزیز کی پریولنس کم ہو گئی. اینڈ دی سیکنڈ ون یو ول ایولویٹ، کیا امپروو ہو گئی، امپروو ہو گئی ہے، امپروو دی آؤٹ کم اینڈ دی ریزلٹ. آؤٹ کم اور رزلٹ جو ہے نا امپروو ہو رہی ہے ان دا سینس آف دی کہ لوگوں کی جو ہے نا صحت صحیح ہو گئی اور ڈیزیز کم ہو گئی ہے. جیسے کہ آپ نے رسک فیکٹر کو صرف فائنڈ آؤٹ کیا اور وہاں پر آپ نے انڈر دی ڈیورسڈ چائلڈ کو جو ہے نا ایک نیوٹریشنل بسکٹ کی جو ہے نا سپلائی دے دی بچوں کو انڈر دی 5 ایئرس کو، اور ان کے 6 منتھ کے بعد آپ نے ان کو ایولویٹ کیا، ان کا ویٹ، اینتھروپومیٹرک میجرز اور ان کی ہائٹ اور ویٹ جو میجر کیا تو آپ نے دیکھا کہ ان میں امپرومنٹ آئی ہے. انہوں نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا، ان میں ایکٹیویٹی اچھی ہو گئی اور ان کی ڈیزیز کی ریلیپسز بہت کم ہو گئے. سو دیز آر دی ایولویشنز آف دی یور پریونشن اینڈ کنٹرولنگ میجر وچ از یو اپلائڈ
in the particular community, then you will measure the public health practices in the sense of the decrease the disease occurrence. کہ جب انسیڈنس کم ہوگا تو مینس ڈیزیز کی اکرینس کم ہو رہی ہے, ڈیزیز کی برڈن مطلب پریولنس کم ہو رہی ہے تو مینس ڈیزیز کی برڈن کم ہو رہی ہے, اینڈ دی سیکنڈ ون از دا امپرومنٹ آ رہی ہے. سو I hope in the today lecture we learned about the purposes or the aim and the properties of the public health surveillance. Public health surveillance کس وجہ سے کی جاتی ہے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اور آپ سب سے لاسٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو لیکچرز کو پراپرلی دیکھیں. یہ آپ کی نالج پبلک ہیلتھ اور ایپیڈیمیولوجی کی نالج کی کو انہانسمنٹ کرے گی, اور آپ کی گرپ کو بھی گرپ کو بھی انہانس کرے گی پبلک ہیلتھ میں اور ایپیڈیمیولوجی میں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بائی پریسنگ دی بیل آئیکن یو ول گیٹ مائی نیو لیکچر as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.